اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ تمام مشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالق قادری ویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جشن آزادی مبارک ہو تمام عالم اسلام کو، تمام اہلیان پاکستان کو، کہ اللہ رب العزت کا کروڑا احسان کہ اس باری تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے 27 رمضان المبارک کو 14 اگست 1947 کو وطن عزیز پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارے لیے ایک نعمت، ایک تحفے کے طور پہ ہمیں عطا فرمایا۔ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہر آنے والے 14 اگست کو اس بات کا ایک بار پھر عزم کرنا چاہیے، ایک وعدہ کرنا چاہیے، اپنے سے عہد لینا چاہیے کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی العزیز اپنے وطن عزیز پاکستان کی سربلندی کے لیے، ترقی کے لیے ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہے، ساتھ دینا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، اور اس کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے خداداد نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہوتی۔ ان ملکوں سے اور وہاں کی رہنے والوں سے معلوم کیجئے کہ جنہیں آزادی ابھی تک نہیں ملی اور وہ آزادی کے لیے کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنی مرضی کی عبادت کر لیا کرتے ہیں، کوئی ہمیں روک ٹوک نہیں ہوتا، ہم آزادی کے ساتھ اپنی عبادتیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے۔ کتنے ایسے ممالک ہیں، کشمیر ہے، بہت سارے ایسے ممالک ہیں، بوسنیا، چیچینیا اور بے شمار اور بھی ایسے ممالک ہیں جہاں پر مسلمان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں کامیابی عطا فرمائے، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرمائے۔ لیکن یہ وطن عزیز ہمیں جو حاصل ہوا، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، ہر میدان میں اپنے آپ کو منوانا ہے۔ در حقیقت بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان تو ترقی ہی نہیں کرتا، نہیں، یہ مسلمانوں نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے انبیاء علیہ السلام نے بہت ساری چیزوں کے تو موجود وہی تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اس سے پہلے کشتی بنانا کون جانتا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے ذرہ بنائی، اللہ رب العزت نے انہیں سکھایا۔ اسی طرح سے مختلف انبیاء علیہ السلام نے، کسی نے آئینہ بنایا، کسی نے صابن بنایا، اور کسی نے جو ہے کپڑا تیار کیا، بے شمار چیزیں۔ یہ تو انبیاء علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کھیتی باڑی کی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں، کاروبار کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اتنی زبردست قسم کی حکومت کی ہے کہ جن کی حکومت ہواؤں پہ بھی تھی، جنات پہ بھی تھی، چرند پرند درند پہ بھی تھی، درختوں پہ بھی تھی، انسانوں پہ بھی تھی، جنات پہ بھی تھی۔ اور آپ نے کتنے کام لیے، عالیشان عمارتیں تیار کی، بیت المقدس کی تعمیر فرمائی اپنے خادموں کے ذریعے سے جو جنات تھے، بے شمار چیزیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام، پھر بزرگان دین، ایک لمبی فہرست ہے مسلمان سائنسدانوں کے کارنامے، جنہوں نے بے شمار سائنسی کارنامے انجام دیا۔ لیکن یہ بعد میں بہت سارے چیزوں کو مسخ کر دیا گیا، اور اپنے ناموں سے غیر مسلموں نے وہی چیزیں علیحدہ سے چھاپی کی، اور اس پہ کوششیں کی اور معاملات کیے، اور اپنے ناموں سے منسوب کر کے آگے بڑھا دیا۔ نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنا کھویا ہوا وقار واپس لانا ہے،
اپنی کوششوں سے، اپنی محبت سے، محنت سے، ایک دوسرے کی مدد کر کے، تعاون کر کے ہم نے اپنے آپ کو کمزور نہیں کرنا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب تم آپس میں لڑو گے تو تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی اور دشمن تم پہ حاوی ہو جائے گا. تو لہٰذا علم حاصل کریں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے. دین کا علم جس کے بعد آپ کو شعور آتا ہے، سمجھ آتی ہے، نیکی آتی ہے، حلال و حرام کا فرق آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپنی ترقی میں آپ گامزن ہو جاتے ہو، اپنے لیے فیسلٹیز حاصل کرتے ہو، مسلمانوں کو فیسلیٹیٹ کرتے ہو، تعلیم سے، تربیت سے، محنت سے، کاروباری انداز میں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجیز میں جو کہ مسلمانوں کا ترہ امتیاز تھا اس کو واپس لینا ہے، کوشش کرنی ہے، اپنے اپنے پلیٹ فارم سے کوشش کرنی ہے، ملک کو ترقی دلانی ہے، مزید ترقی دلانی ہے. اس سرزمین مقدسہ میں اللہ رب العزت نے بڑی نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں. کائنات کے خزانے زمین کے اندر ہوا کرتے ہیں. یہ سرزمین اللہ رب العزت کی ہمارے پاس ایک تحفہ ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اپنا حصہ ڈالنا ہے اس کی ترقی میں انشاءاللہ تعالی العزیز. لڑنا نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے، ایک دوسرے کو عزت دینی ہے. تو انشاءاللہ تعالی العزیز یہ وطن عزیز پاکستان بھی ترقی کرے گا، بلکہ عالم اسلام کا ہر ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالی العزیز. اور انسانیت کے ناطے ہم نے تمام انسانوں کی عزت کی حفاظت بھی کرنی ہے، محبت بھی کرنی ہے، خدمت بھی کرنی ہے، لوگوں کی ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ بھی کرنا. لیکن جب کوئی ہماری عزت پہ آ جائے، جب کوئی ہماری جان کے در پہ ہو جائے تو پھر ہم نے اسے روکنا بھی ہے، اسے احساس دلانا ہے کہ جیسے تجھے تکلیف ہوتی ہے ایسے ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، جیسی تیری عزت ہے ویسی ہماری عزت ہے. جتنا تجھے ترقی کرنی اتنی ہمارا بھی حق ہے کہ ہم بھی ترقی کریں. تو لہٰذا ہمیں دوسرے کو باور بھی کرانا ہے اور اپنی ترقی کی راہوں کو بھی ہموار کرنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. تو جشن آزادی تمام عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو اور خاص طور پہ وطن عزیز پاکستان کے تمام پاکستانیوں کو بہت بہت مبارک ہو. اس کے ساتھ ہی میں قومی ترانہ پڑھنا چاہوں گا، آپ ہی میرے ساتھ شامل ہو جائیے. پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان، مرکز یقین شاد باد. پاک سرزمین کا نظام، قوت اخوت عوام، قوم ملک سلطنت پائندہ تابندہ باد، شاد باد منزل مراد. پرچم ستارہ ہو ہلال، رہبر ترقی و کمال، ترجمان ماضی شان حال جان استقبال، سایہ خدای ذوالجلال. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. بہت سارے لوگوں کے دل میں یہ بات ہوگی کہ میں نے بیٹھ کر جو ہے قومی ترانہ کیوں پڑھ لیا. تو ہم نے اس بات کو اس غلط انداز میں نہیں سوچنا. در حقیقت
یہ ہمارے دل کی آواز ہے، ہماری روح کی آواز ہے، ہمارا قومی ترانہ ہے، ہمارے سر آنکھوں پہ اس کی عظمت اور اس کی عزت ہمارے سر آنکھوں پہ کھڑے ہو کر بھی تعظیم ہوتی ہے، بیٹھ کر بھی تعظیم ہو سکتی ہے، کوئی اس میں برائی نہیں ہے، کوئی اس میں شرعی قباحت نہیں ہے، کیونکہ میرے گھٹنے میں کچھ تکلیف تھی تو اس وجہ سے میں نے بیٹھ کر ہی اس کو پڑھا ہے، اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اچھی سوچ عطا فرمائے اور اچھا مثبت انداز اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اچھا اور مثبت انداز پیدا کرنے کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے گا اور شانہ بشانہ رہیے گا، ہمیشہ کے لیے تہیہ کر لیجیے، عہد کر لیجیے کہ وطن عزیز پاکستان اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمارے لیے خوش قسمتی کہ ہم نے وہ قربانیاں نہیں دی، لیکن جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کے لیے ایصال ثواب بھی کرنا ہے، انہیں یاد بھی کرنا ہے، اور ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے۔ وطن عزیز پاکستان کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے، عالم اسلام کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔